بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ 24 نومبر کی فائنل کا احتجاج کی کال کا ڈراپ سین ہونے کے بعد، ناکام ہونے کے بعد، تحریک انصاف کے اندر اختلافات کی شدت بڑھ گئی ہے اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کے بعد باقی استعفے بھی آنے والے ہیں۔ اور دوسری بات ہے ناظرین، بڑا ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں۔ کس کی بات کو درست مانا جائے؟ شیر افضل مروت کی بات کو درست مانا جائے، سلمان اکرم راجہ کی بات کو درست مانا جائے، یا لطیف کھوسہ کی بات کو درست مانا جائے؟ یہ میں بتاؤں گا یہ معاملہ ہے کیا۔ پھر آج جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم عائد نہیں ہو سکی اور عمران خان سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی وکلا کی۔ یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین پی ٹی آئی کے جو اختلافات ہیں وہ اب بہت کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ دبے ہوئے تھی باتیں، لیکن جب سے یہ دھرنا ناکام ہوا ہے، احتجاج ناکام ہوا ہے، اور وہ ایک بات چل رہی ہے کہ 2014 میں 126 دن کا دھرنا دیا عمران خان نے، اس کا ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار کون تھا؟ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام، اس وقت کا ڈی جی آئی ایس آئی۔ سیاسی کزن علامہ طاہر القادری بھی ساتھ تھے۔ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ کھڑی تھی، تو دھرنا جب آپریشن ہوا 30 منٹ میں ختم ہو گیا۔ اس وقت اور بھی کچھ معاملات تھے۔ چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ تھے، ان کو کمٹمنٹ دی تھی عمران خان نے کہ وہ سری نگر ہائی وے آپارا سے آگے نہیں آئیں گے۔ آج بھی وہ آفیسر موجود ہیں جو چودھری نثار علی خان کے سٹاف میں تھے، جن کے فون پہ میسج کیا تھا، وہ آج بھی فون میں میسج محفوظ ہے۔ اور چودھری نثار کو پھر بعد میں شرمندگی اٹھانا پڑی جب وہ آگے بڑھے۔ پھر انہوں نے آنسو گیس کی شیلنگ کی خود نگرانی کی۔ 31 اگست کی رات ہے 2014 کی، میں خود وٹنس ہوں، میں نے خود آنسو گیس کی شیلنگ اٹھائی تھی جب پولیس کے 2 ایس پی حضرات نے اس کو لیڈ کیا تھا، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پہ پولیس کے بعض سینئر افسران نے ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کمپرومائز ہو گئے تھے، لیکن پھر جب آپریشن ہوا تو ان کو پیچھے ہٹایا گیا اور پی ایم ہاؤس پہ قبضے کا منصوبہ ناکام ہوا۔ اب دوسری مرتبہ کیا ہوا ناظرین؟ محسن نقوی کو چکمہ دیا گیا کہ ہم سنجانی میں بیٹھ جائیں گے، اور پھر اٹک سے نرمی شروع ہوئی۔ اس کمٹمنٹ کو نہیں نبھایا گیا۔ جب نہیں نبھایا گیا تو پھر ریاست نے فیصلہ کیا کہ ان کو ڈی چوک میں بیٹھنے نہیں دینا۔ اسٹاک ایکسچینج دیکھیں کہاں گئی ہے آج، 1 لاکھ کے عبور کر گئی ہے پوائنٹس۔ جس دن دھرنا تھا 4000 پوائنٹس ڈاؤن ہوئے تھے۔ دنیا کی دوسری بڑی اسٹاک ایکسچینج بنی ہے، ایسے نہیں بن گئی۔ یہ ہمارے چاچو، سب کے چاچو وزیر اعظم شہباز شریف کی شبانہ روز محنت کے نتیجے میں ہوا ہے، پوری ٹیم کی، حکومتی ٹیم کی محنت کے نتیجے میں ہوا ہے۔ سرمایہ کار ایسے نہیں سرمایہ لگاتا جس سے پرافٹ نہ آ رہا ہو، اس کو یقین نہ ہو کہ پرافٹ ملنا ہے۔ تو ایسے ہی اسٹاک ایکسچینج اس تاریخی ریکارڈ پہ چلی گئی ہے۔ اس پہ بھی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ جعل سازی ہو رہی ہے۔ کیسے جعل سازی ہو سکتی ہے؟ کوئی ثابت کرے آ کے۔ وہ مزمل صاحب ہیں،
ادھر بیٹھے ہوئے کے پی میں، وہ آ کے ثابت کریں، میرے سامنے آ کے بیٹھیں، میں ان کو بتاؤں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں جی، میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا ذکر کرتا چلوں، ان کی ایک ویڈیو آئی تھی کہ میں لاہور ریگل چوک پہ ہوں، اکیلے بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں، اور ہم یہاں سے ٹرائی کریں گے، کہیں نہیں نکلے۔ الیکشن میں اسی شخص کو 1 لاکھ سے زائد ووٹ ملے، اون چودھری ان کے مقابلے میں جیتا تھوڑے سے مارجن سے، اور یہ کہتے ہیں کہ اون چودھری کو دھاندلی سے جتوایا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات میں وزن ہوگا، کیا آپ 1000 لوگ بھی نہیں وہاں سے نکال سکے؟ اپنے حلقے میں کسی جگہ کھڑے ہو کے احتجاج نہیں کر سکے؟ یہ آپ سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے۔ پھر آپ نے ایک بیان دیا کل کہ جو گرینڈ آپریشن ہوا بلیوریا میں، اس میں 20 کارکن شہید ہوئے ہیں، بقول آپ کے مارے گئے ہیں، جہاں بھاگ ہوئے، اور 4 کا ڈاٹا ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر اس پہ شیر افضل مروت نے جو کام کیا، وہ کہتے ہیں 12 لوگ مارے گئے ہیں۔ پھر لطیف کھوسا صاحب نے جو بات کی ہے وہ بھی حیران کن بات ہے، انہوں نے حامد میر کے پروگرام میں جا کے دعویٰ کیا کہ 278 لوگ مارے گئے۔ جب لطیف کھوسا صاحب سے پوچھا گیا کہ 5 7 10 کے ہی نام بتا دو، کہتے میرے پاس نام نہیں ہے۔ بھائی انہی کے نام بتا دیتے کھوسا صاحب، جو موٹر سائیکل پہ آپ نے ایک ویڈیو بنوائی تھی، 5 لوگ آپ کے ساتھ کھڑے تھے، کم از کم انہی کے نام لے دیتے۔ یہ اب بیانیہ ایک بات بن رہی ہے۔ پھر اپنا چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ ہو سکتا ہے کچھ کسی حد تک تھوڑی بہت ہلاکتیں ہوئی ہوں، اس کو کوئی نہیں ڈینائی کر سکتا، لیکن ان کا کوئی نام اتا پتہ کوئی چیز آ جائے ہاسپٹل سے۔ سلمان اکرم راجہ نے اب استعفیٰ دے دیا، اب 3 اور استعفے آنے والے ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے، وہ بھی مجھے پتہ چلا ہے۔ پھر عالیہ حمزہ ہیں، بڑی جیل کاٹی ہے انہوں نے کل اپنی پارٹی میٹنگ میں یہ کہا کہ ساری لیڈرشپ ہماری کمپرومائز ہے۔ یہ انہوں نے الزام لگایا، میرا نہیں ہے۔ اور وہ کہتی ہیں میں وائٹ پیپر لے کر آ رہی ہوں، ان لیڈروں کو ایکسپوز کروں گی، ان لوگوں کو ایکسپوز کروں گی جنہوں نے صرف سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی، اور باقی اس میں تو سوشل میڈیا پہ ویسے بھی مقبولیت۔ پھر بشرا بی بی کا بہت تنقید ہو رہی ہے، بڑی بات ہو رہی ہے، اب کل بھی ہوئی، میں نے بات کی تھی، تو اس پہ اب کیا کیا جائے؟ بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے ضد کی، مجھے وہ وقت یاد ہے جب ہم نے مناظر دیکھے تھے، اس وقت جب لاہور میں کلثوم نواز نے جلوس نکالا تھا اور ان کی گاڑی کو کرین کے ذریعے 5 سے 6 گھنٹے اوپر فضا میں رکھا گیا، ان کو موو نہیں کر، لیکن وہ میدان سے نہیں بھاگی تھیں۔ اسی طرح بیگم نصرت بھٹو نے ضیاء الحق کے فوجی عامر کے ماشاء اللہ میں لاٹھیاں کھائیں، زخمی ہوئیں، جیلوں میں گئیں، میدان سے نہیں بھاگی۔ یہ اپنے کارکنوں کو چھوڑ کے بھاگ گئی۔ کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں۔ خطرات تو ہوتے ہیں سیاست میں، پھر سیاست نہ کریں، خطرات ہوتے ہیں، آپ سیاست پھر سیاست کے انداز میں کریں، پھر اس کو تشدد کا سٹائل نہ دیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بڑی آج کل چل رہی ہے ناظرین، کہ جی عمران خان صاحب کی جو ہے اب ملاقات نہیں ہوئی آج۔ بہت وکلاء نے کوشش کی، فیصل چودھری نے کی، باقی نے کی، تو جیل اتھارٹیز نے اجازت نہیں دی۔ اب لگتا ہے جو خصوصی طور پہ جیل کھلوائی جاتی تھی، اب وہ عمل نہیں دہرایا جائے گا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں آج بھی عمران خان ہوں اور باقی 146 119 ملزمان ہیں، فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ بابا روان کہتے ہیں کہ جب تک سارے ملزم حاضر نہ ہوں یہ ہو نہیں سکتا، اور پراسیکیوٹر کہتے ہیں ہمارے پاس پورے ثبوت ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے، حملہ ہوا تھا،
جی ایچ کیو کے گیٹ پھلانگا گیا، اندر گھسے، وہاں پٹرول بم بھی پھینکے گئے، اس کی فوٹیج موجود ہے، اور ملزم کئی گرفتار ہیں، کئی مفرور ہیں، اور کئی ضمانت پر ہیں۔ پھر ناظرین، آخری بات یہ کرتا چلوں، ہمارے دوست ہیں متی اللہ جان، آج ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ ایڈونچر کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان پر پولیس پر حملہ آور ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے، اور پھر ان کی گاڑی سے آئس برآمد ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جو مجھے درست نہیں لگتا، اور اس طرح کا مقدمہ نہیں بننا چاہیے تھا میری رائے میں۔ ہاں، اگر وہ ایڈونچر کر رہے تھے، کوئی ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے تھے یا کچھ، وہ ان کا کام ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، اس کو اور انداز میں ہینڈل کیا جا سکتا تھا، لیکن مقدمہ بنانا اور اس مقدمے میں کچھ دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کرنا اور آئس بھی، تو یہ درست عمل نہیں لگتا۔ اس میں صحافتی برادری نے احتجاج بھی کیا ہے، صحافتی تنظیموں نے بھی احتجاج کیا ہے، تو اس کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے اور انہیں بیل پہ رہا کیا جانا چاہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔